الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، اس امت میں اور سابقہ امتوں میں شرک کا سب سے بڑا سبب بزرگان دین کے حق میں غلو ہے۔ جب لوگ بزرگان دین کے حق میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ دین سے دور اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ غلو سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ بزرگان دین سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، نیکی اور دین و علم کی باتوں میں ان کی اقتداء کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کی پاسداری کرنا، یہ مطلوب ہے۔ بزرگان دین کی تعظیم میں غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ ان میں بعض الہی خصوصیات کا عقیدہ رکھا جائے یا یہ اعتقاد ہو کہ وہ لوح و قلم کے اسرار سے واقف ہیں۔ دینی بھائیوں، زمین پر سب سے پہلے جو شرک واقع ہوا اس کا سبب بزرگان دین کی محبت میں غلو تھا۔ قوم نوح جس شرک میں مبتلا تھی وہ صالحین کے متعلق غلو کی صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ پانچوں قوم نوح کے نیک آدمی تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میری تعریف میں حد سے نہ بڑھ جانا، جیسے نصارہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ رواہ البخاری۔ جب نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدح اور تعریف میں حد سے بڑھ گئے تو یہ دعویٰ کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو ہی نے ہلاک کیا تھا۔ رواہ النسائی وابن ماجہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔